اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ محرم چل رہا تھا، تھوڑی سی کوئی ویڈیو ڈال نہیں پائی، مصروفیت تھی بہت زیادہ۔ آج کیونکہ دن ایسے آ رہے ہیں کہ مولا کی شہادت ہو گئی 10 محرم کو۔ کند خنجر سے مولا کے گلے کو کاٹا گیا اور نوک نیزہ پہ میرے مولا کا سر بلند ہو گیا۔ ٹلہ زینبیہ سے بہن دیکھتی رہی، بھائی کا سر شہید ہو گیا، نوک نیزہ پر چڑھ گیا۔ آ گئی کربلا میں شام غریبہ، وہ شام جو یتیموں کی شام، وہ شام جو بیواؤں کی شام، وہ شام جو کچلے ہوئے بچوں کی شام، وہ شام جو کچلے ہوئے لاشوں کی شام، وہ شام جو جلے ہوئے خیموں کی شام۔ وہ رات کیسے گزاری بی بی زینب نے؟ بولا عباس تو تھے نہیں، بی بی پردے پر آ گئی۔ بی بی نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور الحافظ و الحفیظ کی صداؤں کو میری بیوی نے بلند کیا ہے۔ یہ رات گزری، 11 محرم کی صبح طلوع ہوئی ہے تو تمام اہل بیت کی عورتوں کے ہاتھوں میں رسن آ گئے، سید سجاد کے ہاتھوں میں، پیروں میں بیڑیاں آ گئیں، ہاتھوں میں مولا کے گلے میں توق آ گیا۔ میرے مولا کو ایسے لے کر چلے جیسے کسی غلام کو کھینچا جاتا ہے۔ میرے مولا چلے ہیں بابا سے، میت پہ سے گزرنے لگے، کہا بابا میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں آپ کو دفناتا۔ بہن چلی ہے یہ سلام کرتی ہوئی، بھیا میرا سلام، میرے سر پہ چادر ہوتی میں آپ کو دفناتی۔ بیٹی چلی، بابا مجھے آپ کی میت پہ بیٹھ کے رونے نہیں دیا جا رہا، چلے ہیں یہاں سے۔ تاریخ کہتی ہے اہل بیت چلے ہیں۔ 12 یا 13 کی رات تھی، کہتے ہیں کہ بنی اسد کی عورتیں باہر آئیں پانی بھرنے کے لیے نہر پر۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ لاشیں جا بجا ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ درندے آ رہے ہیں غول کے غول اور مولا حسین کی لاش کا طواف کر رہے ہیں، پرندے آسمان سے اتر رہے ہیں، پرندوں کے غول آ رہے ہیں جو اپنے پروں میں خون حسین کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ مولا کی شہادت کی خبر دنیا میں پھیلائی جائے۔ بنی اسد کی عورتوں نے یہ دیکھا، بنی اسد کی عورتیں اندر آئی، مردوں سے کہا تمہیں نہیں پتہ غریب زہرا کی میت بے گور و کفن پڑی ہے، مولا کی وہاں پہ شہادت ہو گئی، وہاں پہ لاشیں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، کیا تمہیں کہا نہیں تھا حسین نے کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا؟ کہا اگر تم نہیں جاتے تو ہم چوڑیاں پہنو، ہم عورتیں جائیں گی اپنے مولا کو دفنائیں گی۔ وہ بیویاں بنی اسد کے مرد باہر نکلے، اب جو چاروں طرف دیکھا لاشیں بکھرے ہوئے، سر تو تن سے جدا تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کون سا جسم کس کا ہے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم پہرا دو، تم سرحد کربلا پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی آئے تو ہمیں بتا دینا۔ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ مولا کا کون سا جسم ہے، کیونکہ سب جسموں سے سر تن سے جدا ہوئے تھے۔ کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک اونٹ پہ کوئی سوار آ رہا۔ انہوں نے اطلاع دیا کر، انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی فوجی آ رہے ہیں۔ وہ سب جا کے ٹلے کے پیچھے چھپ گئے، ایک ٹیلے کے پیچھے چھپے ہیں۔ جب آنے والا آیا، کہا اس نے اپنے آپ کو اتارا نہیں بلکہ گرایا ہے، اور گرا کر وہ ہر لاش پہ آ کے رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں۔ بنی اسد کے لوگ حیران ہوئے، کہا لگتا ہے کہ کوئی دشمن نہیں ہے جو یہ لاشوں پہ آ کے رو رہا ہے۔ باہر نکلے، باہر نکل کے میرے مولا نے بنی اسد کے لوگوں کو دیکھا۔ مولا نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا کہ ہم انہیں دفنانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس کا سر کون سا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے مولا حسین کو دفنائیں۔ یہ کہہ رہے تھے، مولا نے کہا کہ مولا قریب گئے اپنے بابا کی میت کے، بابا کی میت کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو مولا نے چٹائی بچھائی، کیونکہ وہ لاشا تھا جو 10 محرم کو گھوڑوں تلے پامال کیا گیا، وہ لاشا تھا جو 999 تیروں میں تھا۔ تاریخ کہتی تھی سید سجاد ایک طرف سے بابا کا لاشا اٹھاتے تھے، اگر پیروں کی طرف سے، سینے کی طرف سے ٹکڑے گر کر زمین پر بکھر جاتے تھے، اگر سینے کی طرف سے اٹھاتے تو ٹانگوں سے جسم کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر میرے مولا نے ایک چٹائی کو بچھایا۔ مولا نے تمام ٹکڑے بابا کے اس چٹائی میں رکھے۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ ہم سے تو تنہا نہیں اٹھ رہی تھی یہ میت، آپ کیسے اٹھائیں گے، آپ تو کمزور ہیں۔ مولا نے کہا نہیں میں اٹھا لوں گا، بس تمہاری مہربانی کہ تم نے میرے باپ کے لیے قبر بنا دی۔ مولا نے اس چٹائی میں امام کو اٹھایا، میرے مولا رکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بابا، ہائے میرا بے گور و کفن بابا،
بنی اسد کے لوگوں نے سوال کیا مولا یہ کون، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں جو اس طرح بین کر کے رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا میں اس کا غریب بیٹا سید سجاد ہوں۔ مولا نے تمام جنازوں کو مولا نے ایک ایک کر کے دفنایا، غازی عباس کے لیے دفنایا، علی اکبر کو دفنایا، میرے مولا نے سب 14 کے دفنائے ہیں جسموں کو۔ یہ وہ غریب سید سجاد ہے کہ جب بابا کو دفنا چکے میرے مولا نے رو کے کہا بابا بابا مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو کفن تک نہ دیا۔ اسی کرتے میں ہمارا مولا اس دنیا سے رخصت ہوا، اسی کرتے میں آج تک ہمارا مولا ہے جس کو آج تک کفن نہ دیا گیا، آج اس کے شہر سے کفن آ رہے ہیں۔ مولا آج اس غم کے صدقے میں مولا جو پروردگار پریشان حال ہے اس کربلا کے مسافروں کا واسطہ، کیونکہ مولا نے ہمیں اپنے شیعوں کو، مولا نے اپنے جانے والوں کو اس وقت یاد کیا تھا جب مولا رخصت آخر کے لیے آئے تھے، تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا سید سجاد جب وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ جب کسی غریب مسافر کو دیکھو تو اپنے حسین غریب کو یاد کر لینا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو تب حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اور میرے مولا نے کہا تھا سجاد انہیں بتانا کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ اپنے علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا تھا، ساقی کوثر کا مالک کا بیٹا، ساقی کوثر کا بیٹا کربلا میں اتنا غریب ہوا کہ اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا تھا۔ خدایا تجھے اس غریب کربلا کا واسطہ، مولا جو پریشان حال ہے مولا کل کی پریشانیوں کو دور کر، مولا سوائے غم حسین کے ہمیں کوئی غم نہ دے۔ میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، یہ مولا کے لیے تھوڑے سے مصائب اگر آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹس ضرور کیا کریں، اور ضرور مجھے بتائیں کہ میری یہ کوشش تھوڑی سی آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی۔ پروردگار ہم سب کو اس غم حسین کو منانے اور اس غم کی معرفت ہمیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔